یا اللہ میرے بیٹے کو نماز سے محبت عطا فرما، نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو یا رب، نماز اس کے دل کا سکون ہو یا رب۔ السلام علیکم ناظرین، ایک شخص کہتا ہے میری امی جب بھی مجھے نماز پڑھنے کا کہتی ساتھ ہی میرے لیے دعا بھی کرتی اور کہتی نماز پڑھو، اللہ تمہیں عزت دے، اللہ تمہیں نماز کی حلاوت نصیب کریں، اللہ تمہیں توفیق دے۔ اس لیے بچپن سے ہی میرے اندر نماز کی محبت پیدا ہو گئی، مجھے نماز پڑھنا اچھا لگنے لگا اور میں اپنی ماں کی اپنے لیے دعائیں سننے کے لیے نماز کا انتظار کرتا رہتا۔ میں اپنی ماں کو دیکھتا تھا، وہ ہر نماز کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتی، اے اللہ میرے بیٹے کو نماز سے لطف اندوز ہونے والوں میں شامل فرما، اے اللہ نماز کو میرے بیٹے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وہ اسی طرح دعائیں مانگتی رہی اور جب میں بڑا ہو گیا تو میری زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات وہی ہوتے تھے جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے نماز سے بہت محبت تھی۔ اپنے بچوں سے صرف ایک لفظ نماز پڑھو یہ کہنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انہیں ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے نماز کیوں پڑھی جائے، نماز پڑھنے سے کیا ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے یہ فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کی، فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جب بھی اپنے بچوں کو کسی کام کا حکم کریں ساتھ اس کی وجہ بھی بتائیں۔ جیسے نماز پڑھنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، تم بھی نماز پڑھو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائیں، اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھو کیونکہ اللہ ایسی نماز قبول کرتے ہیں۔ اور اسی طرح وضو اچھی طرح کرو تاکہ تمہارے سارے گناہ جھڑ جائیں۔ ہمیشہ مسکرا کر اپنے بچے کو اپنے ساتھ نماز کے لیے بلائیں۔ ایک منظر جو میں آج تک نہیں بھولا، میرے والد جب بھی نماز کا وقت آتا وضو کرنے کے لیے اپنی آستین اوپر چڑھاتے، ہمارے پاس سے گزرتے اور فرماتے مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میری زندگی کا ایسا جز بن گیا جس کے بغیر میری زندگی ممکن ہی نہیں۔ آج کے اس دور میں بچوں کی ایسی تربیت کی بہت ضرورت ہے۔ بچوں کی آخرت کی فکر بھی والدین کو ایسی ہی کرنی چاہیے جیسے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔